أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ نے بہت مفید باتیں سنی جو آج وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اسی طرح سے یہ امت بھی خاتم الامم ہے، اور یہ شریعت جو اس امت کو دی گئی ہے یہ خاتم الشرائع ہے، اور اللہ نے اس نظام کو قیامت تک کے لیے برپا فرمایا ہے۔ اور اللہ نے خاص طور سے اس امت میں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان پر ذمہ داری رکھی، اور خیر امت کا لقب بھی اللہ نے اس امت کے طبقے کو دیا ہے جو طبقہ ایمان والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسی لیے برپا فرمایا ہے۔ اخرجت للناس کا مطلب ہی یہی ہے، یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں گھر میں پیدا ہو گئے، وہ فلاں گھر میں پیدا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی قوم میں، تو یہ جو کچھ ہوا یہ اتفاقی نہیں تھا، سب اللہ کے حکم اور اس کی مصلحت سے ہوا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضرات صحابہ ایک پوری امت ہے، وہ اللہ نے ان کو اس لیے منتخب فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں، وہ ایک نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کسی کی یہ دوسرے نبی کے اندر یہ خصوصیت اور امتیاز نہیں کہ اللہ نے آپ کو بعثت مقرونہ عطا فرمائی۔ بعثت مقرونہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بحیثیت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پوری ایک قوم کو آپ کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور وہ ہے قوم صحابہ۔ اور اس کا ذکر بعض روایتوں میں بعثت کے لفظ سے آیا ہے، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ آپ نے خود یہ بات فرمائی کہ تم کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، سختی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ صحابہ سے خطاب کر کے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ تو اللہ نے اس قوم کو باقاعدہ بھیجا ہے، یہ قوم مسلم، اللہ کو ماننے والی قوم، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی امت میں جس کو پیدا کیا گیا، اللہ نے اس کو اسی لیے منتخب کیا کہ اس کا کام تمام دنیا انسانیت کو صحیح راستے پر لانا، دنیا انسانیت کو یہ بتانا ہے کہ انسانوں کو کس طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اس دنیا میں انسانوں کو کس طرح رہنا، وہ کسی مذہب کے لوگ ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، کسی رنگ و نسل کے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم ان کو روشنی فراہم کریں، ہم ان کو راستہ بتائیں، انسانیت کا راستہ، محبت کا راستہ، وحدت کا راستہ۔ اور وہ راستہ جو راستہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بتایا، اور ساری دنیا میں اللہ نے ان کے ذریعے سے اس راستے کو
اس طرح سے عام فرما دیا کہ نہ جانے کتنے لوگ، لاکھوں نہیں، کروڑا نہیں، اگر پوری تاریخ دیکھیے تو کروڑ لوگ بلکہ ارب لوگ ہیں جو اس راستے پر چل رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت فکر انگیز ہے، بلکہ تشویش کا دور ہے کہ کس وقت مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی۔ لوگ اس وقت جو آپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو جو موجودہ چیلنج ہے ہمارے لیے اس میں مختلف باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں تصویر انتہائی بھیانک لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے ساری دنیا میں۔ مسئلہ اس ملک کا تنہا نہیں، آپ کسی ملک میں جائیے، یورپ میں جائیے، امریکہ میں جائیے اور دنیا کے ملکوں میں جائیے، وہاں میڈیا خاص طور سے اسلام کی انتہائی بھیانک تصویر پیش کر رہا ہے اور اس ملک میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں یہاں یہ چیز کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی۔ میں نے ابھی کچھ دن پہلے عرض کیا، یہ جو غزو فکری کی تاریخ ہے، حق فکری جو حملہ ہے، یہ تاریخ بہت قدیم نہیں ہے، اگرچہ غور کیا جائے تو تاریخ تو حضرت آدم سے شروع ہو جاتی، لیکن باقاعدہ یہ فکری یلغار ہوئی ہے، اس کی تاریخ 700-800 سال پرانی ہے۔ اور یہ بات کہی جاتی تھی کہ بنیادی طور پر اس یہ فکری یلغار کے جو اصل مصادر ہیں، جہاں سے یہ چیز شروع ہوئی ہے، اس میں یا تو یہودیت ہے اور یا مسیحیت ہے اور یا اشتراکیت ہے، یعنی لادینیت آپ اس کو کہہ لیجئے، الحاد کہہ لیجئے۔ آج کل تو باقاعدہ یہ ایک مصیبت ہے، اور مصیبت ہی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی اہل مذاہب ہیں سب کے لیے مصیبت۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا امریکہ میں وہ بڑے عالم ہیں، مسجد کے غالباً امام بھی ہیں، تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بڑی کانفرنس ہوئی عیسائیوں کی اور انہوں نے ہم کو ہی بلایا، تو کہنے لگے ہم جب وہاں گئے تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس وقت مذہب چھوڑنے والوں کی تعداد اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے جو کبھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کیا مسلمانوں میں بھی یہی ریشو ہے جس طرح عیسائیوں میں لوگ مذہب کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں ہے لیکن اتنا نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مذہب بیزاری کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی، اور جن لوگوں نے اس میں تحقیقات کی ہیں اور اس کے فیگرز نکالے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بیزاری کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کا بھی الحمدللہ ان کی بھی اچھی تعداد، لیکن اس سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو مذہب کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ۔ لیکن میں ایک بات آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تین تو بنیادی مصادر ہمارے سامنے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا تو کہتے تھے ایک مثلث ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت یہ پوری طرح سے مل گئے۔ سب سے بڑھ کر کوئی دشمن ہو سکتا تھا اگر عیسائیوں کا یا یہودیوں کا تو عیسائی ہو سکتے تھے، اس لیے ہونا چاہیے تھا ان کو کہ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھا دیا، جن کو وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے ان کو یہودیوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں اس وقت وہ دونوں ایک ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ اشتراکیت کا تو بھرم نکل گیا۔ سوویت یونین ایک زمانے میں تھا، روس تھا، اب وہ تو اس کی ہوا نکل گئی اور بہت منتشر ہو گیا ہے۔ روس ہے اور چائنا ہے، وہاں مذہب بیزاری ہے، کمیونسٹوں کا نظام ہے، لیکن مسئلہ اب اس وقت جو ہمارے سامنے ہے ان تین بنیادی مصادر کے علاوہ اس وقت ہندوستان میں جو ایک نیا مسئلہ سامنے آیا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ مسئلہ برہمنیت کا تو شاید یہ غلط نہ ہو، ورنہ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شدت پسند ہندوتوادی کا مسئلہ ہے۔ اور وہ اگر مسئلہ اتنا ہوتا
کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، اور سب کو اجازت ہے، یہ ملک سیکولر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر مذہب والا اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک پوری فضا بنائی جا رہی ہے، اور کس طرح بنائی جا رہی؟ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا، اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا بھی اس میں شریک ہے، اور الیکٹرانک میڈیا تو ہے ہی، لیکن سوشل میڈیا اس میں بہت زیادہ ہے، اور الیکٹرانک میڈیا اس وقت سب سے زیادہ اگر کہا جائے کہ اس سلسلے میں خطرناک کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت ایک بہت بڑا ہمارے سامنے المیہ ہے، ایک یلغار ہے ہم مسلمانوں پر۔ تو میرے بھائیوں، اس چیلنج کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس چیلنج کا اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی سے ثابت کریں کہ اسلام کیا ہے۔ میڈیا کچھ بھی کہے، کہنے والے کچھ بھی کہیں، حالات کیسے ہی بگڑتے ہوئے نظر آئیں، لیکن یاد رکھیے کہ عملی زندگی جس قدر اثر انداز ہوتی ہے، کوئی چیز اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ خوب لٹریچر تقسیم کیجئے، بلکہ آپ تقریریں کیجئے، ضرورت پڑتی ہے اس کی، اور کام بھی کیجئے، لیکن سب سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ہماری اپنی عملی زندگی ہے۔ اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی پر توجہ کریں، اور ہم کوشش کریں کہ میڈیا پکارتا رہے، چیختا رہے، لیکن ہم اپنی زندگی سے دکھائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اور آج تک ہمارے سامنے سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں کہ ایک بہترین مثال پیش کر لینے سے، اخلاقی زندگی کا ایک بہترین نمونہ پیش کر دینے سے بعض مرتبہ انقلاب برپا ہو گیا، ملکوں میں انقلاب برپا ہو گیا۔ میں اکثر اس کی مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ہماری امانت داری، ہماری اس مراد کیا ہے؟ اسلام جو امانت داری کی تلقین کرتا ہے، اسلام جس سچائی کی تلقین کرتا ہے، اسلام جس اخلاق کی تلقین کرتا ہے، ہم غور کریں ہماری زندگی آج کیا اس کی نمائندہ نظر آتی ہے، اس کی آئینہ دار ہے؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ اسلام جو ہمیں تلقین کرتا ہے اخلاق و کردار کی، کیا وہ اس کی نمونہ نظر آتی ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اس کی مثالیں دیکھیے، مثالیں تو حضرات صحابہ کی آپ دیکھیں گے تو سب سے اعلیٰ مثال ان کی ہے، اور ایسی مثال ہے کہ وہ واقعی پیش کرنا مشکل۔ ایک شہر پر غزوہ ہو رہا ہے، لڑائی چڑھائی کی گئی، اور ان سے معاہدہ ہوا تھا کہ فلاں مدت کے بعد ہی موقع ہوگا، اگر چڑھائی کی جائے گی اس وقت تک صلح ہے، اس کے بعد چڑھائی ہوگی۔ جیسے ہی مدت ختم ہوئی چڑھائی کر دی گئی، اس میں بہت سے حضرات تھے، صحابہ بھی تھے۔ ایک صحابی نے اچانک اعلان کیا کہ یہ غداری ہے، یہ وفائے عہد نہیں ہے، عہد کا پاس و لحاظ نہیں ہے، یہ غداری ہے۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ ابھی آپ نے تو اطلاع بھی نہیں کی، وقت پورا مکمل نہیں ہوا، آپ حملہ کر رہے ہیں؟ اسلام تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ امیر نے اسی وقت حکم دیا کہ شہر خالی کر دیا جائے۔ آپ اس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ جو شہر فتح کر لیا گیا، حملہ ہو چکا، لیکن حملہ ہونے کے بعد، فتح کر لینے کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں، پورا شہر خالی کر دو، واپس آ جاؤ۔ اس حد تک وفاداری کا لحاظ، اس حد تک لوگوں کے سلسلے میں یہ فکر اور یہ سوچ کہ کوئی غلط کام سامنے نہ آئے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل تسلیم نہ کرے اس کو۔ ایک واقعہ اور یاد آیا، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے کا واقعہ، کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے جو اپنے جانور چرا رہے تھے، اور دوسرے صحابی تھے، ان کا باغ قریب میں تھا۔ وہ جانور چرتے چرتے غلطی سے ان کے باغ میں چلا گیا۔ انہوں نے پتھر پھینک کے مارا، اور پتھر بجائے جانور کے لگنے کے ان صاحب کے لگا، یہ بوڑھے تھے، اور وہیں پر یہ گرے اور شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔
اب مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت پہ پہنچا کہ بھائی یہ تو قاتل ہے، ان کو پھانسی ہونی چاہیے، انہوں نے جان بوجھ کے پتھر مارا۔ اب وہ عدالت میں پیش کیے گئے، انہوں نے اپنی بات کہی، لیکن وہ بات چلی نہیں، اور یہ طے ہوا کہ ان کو پھانسی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں، میں باہر کا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں اور اپنے معاملات وغیرہ صاف کر لوں، اس کے بعد پھر میں آ جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، کوئی ہے ان کا جو ان کی طرف سے کھڑا ہو جائے اور ضمانت لے؟ اب سب خاموش بیٹھے رہے، کون کھڑا ہوتا ہے، اتنی بڑی ضمانت کون لیتا؟ جب تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں ان کی ضمانت لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا سوچ لیجیے آپ کس چیز کی ضمانت لے رہے ہیں؟ کہا میں ضمانت لیتا ہوں۔ بس غالباً 2 یا 3 دن کی مہلت دی گئی۔ اب جب 3 دن گزر گئے تو لوگ پریشان کہ وہ تو غائب، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی لوگوں کو فکر پیدا ہوئی کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ جب وقت مکمل ہونے لگا تو دیکھا کہ بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم نے تاخیر کر دی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو معاملات تھے میں نے سب نپٹائے، اور فلاں دشواری ہوئی اور بعض اور باتیں کہیں انہوں نے جس کی وجہ سے آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے میں دوڑتا ہوا آ گیا۔ اور یہ سوچتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند نہیں ہوئی اور لوگوں میں اب وفا عہد کا خیال نہیں رہا۔ میں تو وعدہ کر کے گیا تھا، تو میں کیسے نہ آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیال سے میں آیا کہ کہیں لوگ نہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد لوگوں کی دنیا بدل گئی، اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ اب لوگوں نے حضرت ابو ذر ان سے کہا جو پھانسی پر لٹکانے کے لیے یا سزا لینے کے لیے کمر بستہ تھے کہ بھئی اب آئیے، اب ان کو لٹکا دیا جائے، یا جو اس زمانے میں دستور تھا کہ سر قلم کر دیا جائے، قصاص۔ بس ایک دم سے ان میں بھی ایک رنگ بدلا اور کہنے لگے کہ میرا تو اب جی چاہتا ہے کہ ان کو معاف کر دو۔ ایسا وفا عہد کا لحاظ رکھنے والا۔ تو لوگوں نے کہا کہ عجیب، آپ کے اندر یہ پہلے خیال آپ کو نہیں آیا؟ کہ نہیں، جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے زمانہ نہیں گزرا تو میں اسی وفا عہد کے لیے آ گیا، تو ہمیں بھی خیال ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کیا مسلمانوں میں عفو درگزر کا مادہ ہی ختم ہو گیا؟ تو میں اب چاہتا ہوں کہ ان کو معاف کر دوں۔ اب لوگوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہنے لگے یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے ضمانت لے لی تھی؟ تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ بیچارہ کھڑا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا ضمانت کے لیے، تو میں نے سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا، اور لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ لوگوں کی آنکھیں بدل گئیں۔ ایک بیچارہ ایک مظلوم کہا جائے یا ستم رسیدہ کہا جائے، وہ کھڑا ہے اور فریاد کر رہا ہے، مدد چاہتا ہے، اور کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں کھڑا ہو گیا کہ ہوگا دیکھا جائے گا، میں تو ابھی اس کی طرف سے ضمانت لے لیتا ہوں۔ اب غور کیجئے کیا تصور تھا اور کس تصور نے لوگوں کو آمادہ کیا اتنے بڑے اعمال پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا اللہ نے ان کو جو شرف بخشا تھا، اس کا لحاظ، اس کے نتیجے میں اللہ نے کتنے بڑے بڑے ان سے کام لیے۔ تو بھائیوں، اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نمونہ پیش کریں۔ دنیا اس کی منتظر ہے، اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا آج اپنی زندگی سے پریشان ہے، اور جو طریقہ زندگی دنیا کو دیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ آج لوگوں کو راتوں کی نیند نہیں آتی۔ امریکہ میں اور یورپ کے ملکوں میں جائیے تو پتہ چلتا ہے کہ 2 گولیاں کھا کے سوتے ہیں، اس کے بعد بھی نیند نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اصل سکون کی چیز ہے وہ چیز ہم نے چھپا کے رکھی ہے اپنے پاس، کتابوں کے اندر موجود ہے، الماریوں میں جائیے دیکھیے، تلاش کیجیے۔ ہماری زندگی میں اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی سے ہم بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ میں جو بات شروع سے عرض کر رہا ہوں
کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، جو چیلنج ہمارے سامنے ہے، اس چیلنج کا مقابلہ ہم جب کر سکتے ہیں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ کچھ بھی کیجئے، آپ سارے کام کیجئے، اپنے وقت کی ضرورت ہے یہ، آپ مدرسے قائم کیجئے، آپ مکاتب قائم کیجئے، آپ نئی نسل کے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے بچیوں کی ایمان کی فکر کیجئے۔ اگر خدا نخواستہ یہ کام نہ ہوا تو آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن ان تمام کاموں کے لیے جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور حصار کی حیثیت رکھتی ہے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، وہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ ہمیں لوگوں کے سامنے یہ بات صاف کرنی ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام ہمیں کیا زندگی تلقین کرتا ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے، اپنے محلوں میں دیکھیے، اپنے گھروں میں دیکھیے، اپنے شہروں میں دیکھیے، جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادیاں ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیے، کیا اسلام کی تصویر آپ کو نظر آتی ہے؟ اسلام کی جو اخلاقی زندگی ہے، کیا کوئی چھاپ آپ کو اس کی نظر آتی ہے؟ میرے دوستو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے اس وقت ہے، اور پیام انسانیت کوئی الہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ آپ نے چراغ جلا دیا اور کام ہو گیا۔ یہ ایک ایسی مستقل محنت کا نام ہے، ایسی قربانی کا نام ہے، ایک ایسی گویا کہ جیسے موم بتی جلتی ہے اور موم پگھلتی ہے، اس طرح کی ایک ایسی قربانی کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب کھپائیں گے اور لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح روشنی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام سے چند چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے زکوٰۃ دی، یقیناً یہ فرائض ہیں اسلام کے، اہم ترین محتم بشان فرائض ہیں کہ اگر کوئی ان کا تارک ہو تو بڑا گنہگار ہے وہ، اور اگر کوئی ان کا منکر ہو تو مسلمان نہیں رہ جاتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف یہی اسلام نہیں ہے، اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے، اسلام ایک پورا دستور حیات ہے۔ جو دستور ہمیں قرآن نے بتایا، جو دستور ہمیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جو دستور ہمیں حضرات صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، یہ اصل میں ہماری کامیابی کا راز۔ تو میں دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پیام انسانیت کا مشن جو ہے، یہ حقیقت میں ایک نئی زندگی کا آغاز، اور یہ زندگی کا جو ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے اپنی ذات سے کریں گے، اپنے گھر سے کریں گے، اپنے محلے سے کریں گے۔ لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ پانی چونکہ سر سے اونچا ہو چکا ہے، حالات بگڑ چکے ہیں، اب اگر خدا نخواستہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور تھوڑا سا کام کر کے ہم نے فارغ کر لیا اپنے آپ کو تو یہ کافی نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اجتماعی سطح پر کام کرنے کی ضرورت۔ ہم ہاسپٹلوں میں جائیں، وہاں جا کر ہم عیادت کریں، ہم اور بیچارے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ اور اس وقت سماج کے جو مسائل ہیں جس سے سماج جوجھ رہا ہے، ہمیں ان مسائل کی فکر کریں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑا مسئلہ نشے کا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خود مسلمانوں میں یہ لعنت گھستی چلی جا رہی، اس کو جماع الاسم کہا گیا، کہ گناہوں کی جڑ ہے یہ۔ آج آپ دیکھیے، اگر کسی گھر میں ایک نشے میں شکار کوئی ہو گیا، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو یا بچہ ہو، اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پورے گھر کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، ہمارے جو برادران وطن ہیں آج اس سے عاجز ہیں، ان کے پاس کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بہت سے مسائل کا حل ہے، اگر ہم اس میدان میں آ کر کوشش کریں، ہم سماج کی برائیوں کو دور کریں۔ لیکن یاد رکھیے، ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم کو بچنا پڑے گا ان برائیوں سے۔ اگر خود ہم نہیں بچ پاتے ان برائیوں سے تو ہم کس طرح ان برائیوں کو دور کرنے کی دعوت بلند کریں گے، کس طرح اس کے لیے علم اٹھائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائیوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے جو تفصیل سے بات آئی ہے، طریقہ کار بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا، وہ کارگزاریاں بھی کچھ آپ کے سامنے آئی ہوں گی، لیکن اب مسئلہ کام کرنے کا ہے۔ اس شہر میں جو ایک صنعتی شہر ہے اور ایک تاریخی شہر ہے، آپ یہاں سے اگر انشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا بعید ہے کہ پیغام پورے صوبے میں پہنچے؟ کیا بعید ہے کہ پیغام ملک کے اور دوسرے علاقوں میں بھی جائے اور دوسرے صوبوں میں بھی جائے؟ اگر آپ انشاءاللہ اس کے لیے علم لے کر کھڑے ہو جائیں تھوڑی قربانی کے ساتھ، اور طے کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، ہمیں اپنے سماج کو بہتر بنانا ہے۔ میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کرتا ہوں
کہ آپ مسلمان محلوں میں جائیے، اکثر آپ دیکھیں گے گندگی ہے، سامنے کوڑا پڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، لڑکے کنچے کھیل رہے ہیں اور جہالت ہے، آپس کے جھگڑے ہیں، گالیاں. بھائی اس کے بعد کوئی اگر وہاں آئے گا اور دیکھے گا تو کیا تصور کرے گا مسلمانوں کے بارے میں؟ ہم مسلمانوں کے بارے میں جو تصور ہوگا وہی تصور اسلام کے بارے میں ہوگا. اور وہی تصور میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونے کا خدشہ ہے. ہم کس کے نمائندہ ہیں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سمجھے جاتے ہیں. تو بھائیو دوستو، ہم یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں، ہماری مائیں بہنیں طے کر کے جائیں کہ ہمیں ہر لحاظ سے اسلام کو فالو کرنا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور پوری زندگی ہمیں ایسی بنانی ہے کہ دیکھنے والا دیکھے تو انگلی اٹھائے، دیکھو مسلمان جا رہا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کر لو تو اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا فرمائے. کیا ہے وہ شان امتیازی؟ وہ ہماری زندگی جو بولے گی کہ یہ مسلمان، ہماری زندگی بولے گی کہ یہ مسلمان، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ خیانت نہیں کرتا، یہ بدہری نہیں کرتا، یہ کبھی غلط کام نہیں کرتا، جھگڑے نہیں کرتا، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ مسلمانوں کا طرز زندگی ہے جو ہمارے سامنے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک بڑے بڑے جو اولیاء اللہ بھی گزرے، بڑے ایمان والے لوگ گزرے، ان کی زندگی میں موجود. ہم یہاں سے طے کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ پورے اسلام کو فالو کریں، مکمل دین پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ایک واقعہ بعض مرتبہ بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بنتا ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ، غالباً مفتی مظفر صاحب کے والد مولانا محمود بخش، بڑے اپنے وقت کے اللہ والے لوگوں میں سے تھے. تو ان کے زمانے میں ایک جھگڑا ہوا، کانزے میں کوئی جگہ تھی، اس جگہ کے بارے میں جھگڑا ہوا. مسلمان کہتے تھے کہ مسجد کی جگہ ہے، اور ہندو کہتے تھے کہ مندر کی جگہ. انگریزوں کا زمانہ تھا، عدالت میں ان کے مقدمہ چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کسی ایک کو آپ دونوں فریق طے کر لیں، وہ گواہی دے دے آ کر، ہم فیصلہ کر دیں. تو مولانا محمود بخش پرانے تھے اور ان پر سب کا اتفاق تھا. لوگوں نے ان کا نام پیش کیا. ہندوؤں نے بھی کہا کہ ہاں اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو ہم مانتے ہیں. وہ عدالت میں گئے اور جا کر انہوں نے پہلے تو جھگڑا یہ ہوا، ان کا میں انگریز کا منہ نہیں دیکھ سکتا، میں نے قسم کھائی. تو جو انگریز جج تھا اس نے کہا کہ وہ آئیں اور پیٹ پھیر کے کھڑے ہو جائیں، ہماری شکل نہ دیکھیں، دیکھیں گواہی دے دیں، مسئلہ ختم ہو جائے. وہ گئے اور پیٹ پھیر کے کھڑے ہو گئے، اور جا کر انہوں نے کہا، جب پوچھا گیا بھئی کس کی زمین ہے، آپ بوڑھے آدمی جانتا ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں، آج سے نہیں جانتا، میں بوڑھا ہو گیا، پرانی بات. یہ جگہ تو مندر کی ہے، مسلمانوں سے کیا مطلب اس کا ہے؟ یعنی غلط جھگڑا کر رہے ہیں. انہوں نے جب کہا تو ایک شور ہوا عدالت میں. انگریز جو جج تھا، عجیب بات اس نے کہی. اس نے کہا کہ مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، وہ اسلام میں داخل ہوا. کہ جب اسلام ایسی سچائی سکھاتا ہے اس سے اعلیٰ مذہب کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ اسلام کی وہ سچائی ہے اور وہ اس کی اعلیٰ درجے کی صفات ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر محلے محلے ایک ایک فرد یہ طے کر لے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں، ہم ہمیشہ سچائی پر رہیں، ہم کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کریں، بلکہ جو بھی ہمیں سودا بیچنا ہے، جو سچائی کی بات ہے وہ ہم کریں. ہمیں نوٹ دینا ہے، پھٹا نوٹ چل گیا، ارے میاں دنیا میں چل گیا، کیا اللہ میاں کیا چلا پاؤ گے؟ دھوکہ دو گے کسی کو؟ ملیشیا انڈونیشیا میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، سب سے بڑی تعداد اس وقت ملکوں میں دیکھی جائے تو انڈونیشیا میں. وہاں اسلام کیسے پھیلا؟ صرف اسی امانت داری سے پھیلا. ایک مسلمان تاجر آئے وہاں اور بڑا ان کا کاروبار تھا کپڑے کا. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ان سے معاملہ کرتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا، انہوں نے کاروبار جو ان کا ہوا، انہوں نے سودا کیا،
چلے گئے تو خیال آیا کہ جو کپڑا ہم نے بیچا اس میں کچھ کٹا ہوا کپڑا تھا. وہاں دوبارہ وہ اپنے ملک سے، عرب ملک کے رہنے والے تھے، دوبارہ واپس آئے اور آ کر اس سے کہا کہ بھائی کچھ تھان کٹے ہوئے تھے تو یا تو آپ قیمت کم کر لیجئے یا واپس کر دیجئے، آپ کو ہم جو صحیح تھان ہے وہ دے دیں. تو بادشاہ نے ان کو دیکھا اور بولا کہ دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے؟ آپ تو اپنے ملک چلے گئے، وہاں سے آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے. کہ نہیں تو ہمارے لیے درست نہیں تھا. کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرنی چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے. اس نے کہا اسلام کیا ہوتا ہے؟ بس ان کو موقع ملا، اسلام کی ایسی تشریح انہوں نے کی کہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا. اور بادشاہ تھا وہ، اس زمانے کی بات، یہ جو بات کہی جاتی ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ تو اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، اسی زمانے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے. آج تو بادشاہ کا دین کچھ بھی ہو، عوام کا دین کچھ اور ہوتا ہے. یہ اس دور کی بات. بس پوری رعایت اسلام میں داخل ہو گئی. اور اس وقت جو اکثریت انڈونیشیا میں اور ملیشیا میں مسلمانوں کی، انہی تاجروں کی امانت داری کا نتیجہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا اس ملک میں. ہم برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سفروں میں ساتھ ہوتے ہیں، اور سفروں میں ہر طرح کے سفر ہوتے ہیں، جہاز کا ہے یا ٹرین کا ہے یا بس کا ہے. ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم تھوڑی سی خدمت کریں، تھوڑے سے اخلاق برتیں. کوئی بوڑھا کھڑا ہے، کوئی خاتون کھڑی، ہم براجمان ہیں، ہماری سیٹ ہے، ہم پہلے بیٹھ گئے. اللہ کے بندے، اگر تم تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ تو بوڑھے کو موقع دے دو، کمزور کو موقع دے دو، ایک اچھا نمونہ سامنے آئے گا. اور اس کے بھی دسیوں بیسیوں واقعات ہیں کہ ایک چھوٹی سی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے پورے گھرانوں کو ہدایت کی دولت عطا فرما دی. تو ضرورت اسی بات کی ہے. آج دنیا ہماری دشمن اس لیے ہے کہ ہم نے امانت میں خیانت کی. یہ اسلام بھی تو امانت ہے. اللہ نے اس لیے ہمیں امانت دی تھی کہ ہم اپنے بھائیوں تک پیش کرتے اپنی اخلاقی زندگی کو دکھا کر. اسلام جو پھیلا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اخلاق سے پھیلا ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ حالات میں کیسے تبدیلی پیدا ہوتی. اور میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور آپ ان کو اخلاق سکھائیں، نماز سکھائیں، پاکی سکھائیں. آپ ان کی زبان کی حفاظت کی تلقین کریں. وہ باہر نکل کر گالیاں بکیں، وہ باہر نکال کر جھگڑے کریں اور ان کے اندر یہ زعم ہو کہ ہم سب سے اونچے. یاد رکھیے، جو اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتا ہے وہ سب سے نیچا ہو جاتا ہے. جو اپنے آپ کو نیچا سمجھتا ہے اللہ اس کو اونچا اٹھاتا ہے. ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچائی عطا فرما دیتے ہیں، بلندی عطا فرما دیتے ہیں. تو آپ اگر صحیح تربیت کریں گے بچوں کی، ان کو دین کی تعلیم دیجیے، ان کو فرائض سکھائیے، ان کو اللہ کی توحید ان کے دل و دماغ میں بٹھائیے کہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہی کارساز مطلق ہے، وہی حاکم برحق ہے، اور وہی سارے دنیا کے خزانوں کا مالک ہے. سارا تصرف اس کے ہاتھ میں، اور ساری دنیا کے خزانے اس کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے کرے. تو آپ ان کو توحید کا سبق دیجیے، آپ ان کو سکھائیے کہ اسلام ہمیں کن چیزوں کی تلقین کرتا ہے، ہمیں کیسے اخلاق سکھاتا ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے کر لیا، آپ دیکھیں گے گھروں کا ماحول بدل جائے گا، محلوں کا ماحول بدل جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اس ملک کا ماحول بدل جائے گا. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیام انسانیت ہے. اس کے لیے جو مختلف کام کیے جا رہے ہیں، جس کی وضاحتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی. آپ جتنے حضرات یہاں پر آئے ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ کو اللہ نے قوت عمل سے سرفراز فرمایا. آپ طے کیجئے کہ آپ میدانوں میں آئیں گے، آپ گھروں تک پہنچیں گے، آپ ہاسپٹل تک اور یہاں تک کہ جیلوں تک جائیں گے، اور آپ ایک پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، اپنی عملی زندگی سے دکھائیں گے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے. آپ میں بوڑھے بھی ہیں اور ذمہ دار حضرات بھی ہیں. اگر آپ کی سرپرستی نہیں ہوگی تو کام کیسے ہوگا؟ آپ آئیے میدان میں اور دکھائیے کہ اسلام کیا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم میدان عمل میں آ کے دکھائیں کہ اسلام کیا ہے. اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ ہماری زندگی سے اسلام بولتا ہو، ہماری زندگی سے اسلام بولتا ہو. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بالکل نہیں نظر آتا کہ یہ مسلمان. آج سب سے بڑی ضرورت یہی ہے. اگر مائیں بہنیں گھروں میں تربیت کریں اور بچوں کا یہ مزاج بنائیں، نوجوانوں کو اس کی تلقین کریں. ہمارے یہاں جتنے نوجوان بیٹھے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم کو محنت کرنی. ہم جھگڑا کرتے تھے، جھگڑے سے ہم توبہ کرتے ہیں. ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں. ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے.
اس ملک کی ہم پر ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیے اگر آپ پہ ذمہ داری ادا نہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن نہ لائے کہ ہم قیامت میں ہوں اور ہمارا گریبان ہو اور حضور پاک علیہ السلام کا دست مبارک ہو۔ اللہ ہمیں اس دن سے بچائے۔ ہمیں تو آپ کی نظر شفقت چاہیے، ہمیں تو آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر چاہیے، لیکن کب ملے گا؟ جب وہ زندگی ہم اختیار کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ اصل ہمارے لیے سوغات ہے۔ اگر آج کے اس مجمع میں یہ سب طے کر لیں تو میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہمارا آنا وصول ہوا، اور اس اپنی کمزوری کے باوجود میں حاضر ہوا۔ آواز میری نکلنا بھی شاید مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ کی محبت ہے کہ میں اتنی باتیں آپ کے سامنے کہہ سکا۔ لیکن مجھے خوشی جب ہوگی، اور خوشی میری کیا حقیقت رکھتی ہے، اصل تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا ملے گی اور آپ کے لیے بھی وہ چیز باعث خیر و برکت ہوگی، اور ہمارے لیے بھی کہ ہم سب یہ طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے ایک نئی زندگی کا ہم آغاز کریں۔ ہمارے نوجوان بھی، ہماری مائیں بہنیں بھی طے کریں، لگے کہ آج کی رات کے بعد سے محلوں میں ایک نئی زندگی نظر آتی ہے، وہاں صفائی نظر آ رہی ہے، وہاں تو اب وہ جھگڑے نظر نہیں آتے جو پہلے نظر آتے تھے۔ میرے دوست اگر میں یہ طے کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ حالات میں کس طرح بدلاؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہی پیام انسانیت ہے۔ میں بہت لمبی بات کہنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، پھر بھی میں نے بڑی تفصیل سے باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس کو اس پورے شہر کے لیے ایک ایسی مبارک شب بنا دے کہ اس کے بعد ایک نئی زندگی ہو، اور ایک ایسی مبارک زندگی ہو جس کی روشنی سے ہمارے برادران وطن بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں، اور یہ روشنی انشاءاللہ دور دور تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ دیر تک بیٹھے، آپ نے بات سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ اس کا اجر دے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم ایک پیغام لے کر جائیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جلسے ختم ہوتے ہیں، کام شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں جلسے ختم کام ختم، جلسے ختم کام شروع۔ آج کے بعد سے انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو کہ ہمیں اگر کسی سے ٹھوکر لگ گئی تو ہم سے کہیں گے کہ معاف کیجیے، آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ٹھوکر اس نے لگائی، لیکن ہم بجائے اس کے کہتے ہیں ابھی تو نے ٹھوکر مار دی، بلکہ اس سے ہم یہ کہیں گے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے کس طرح آپ کے اس طرز عمل سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی۔ لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اخلاق کے پیاسے ہیں۔ ان اخلاق کو اپنی زندگی سے انشاءاللہ ہم دکھائیں گے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔